السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضران محترم اور برادران عزیز، میرا ہمیشہ سے یہ معمول ہے کہ بقرعید کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے تقریر کا، اس میں خلفائے راشدین کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے آخری عشرے میں 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد جو مہینہ ہے محرم الحرام کا جو اب شروع ہوا ہے، اس میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت کے اوپر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو اسلام ہمیں ملا ہے، یہ جو آج ہم نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، اول تو اب ہمارا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ مسجدیں جو ہے وہ غیر آباد ہے، آباد نہیں ہے، یعنی جس طرح اس کو آباد ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ ہم نے جو آبادی کا آدھا حصہ تھا اس کو تو ہم نے ویسے ہی کاٹ کے پھینک دیا، یعنی عورتوں کا مسجد میں داخلہ جو ہے وہ ممنوع کر دیا۔ شجر ممنوع ہے نا، یہ تو آ ہی نہیں سکتی۔ بھائی کیوں نہیں آ سکتی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آ رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں آ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں آ رہی۔ دیکھیں جو آپ کی نرسری ہے نا، جس نے پرورش کرنی ہے نسل کی، ایک بچے کی نہیں پوری نسل کی پرورش کرنی ہے، اس کو جب آپ نے دین سے الگ کر دیا تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بچہ کیا سیکھے گا؟ ماں کو ہی کچھ نہیں آتا تو بچہ کیا سیکھے گا؟ باپ جاتا ہے صبح دفتر، صبح 8 بجے سے، اور وہ آتا ہے شام کو 6 بجے گھر کے اندر۔ باپ کی تو بچہ شکل دیکھتے ہی نہیں ہے پورا دن، غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ بچے کو دیکھتا ہے باپ۔ ماں گھر میں ہوتی ہے 24 گھنٹے، ماں اس کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اس کے لیے صفائی کا خیال رکھ رہی ہے۔ اب اگر ماں جو ہے وہ، اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کبھی آپ یہ سمجھے کہ میں بس ایسے ہوا میں باتیں اڑا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی تقریر میں فصاحت اور بلاغت ہے اور آپ اتنا اچھا بیان کرتے ہیں اور اتنے خوبصورت انداز میں بولتے ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بنو سعد کی ایک نیک خاتون، بنو سعد کی ایک نیک خاتون حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ماں بچے کو جب دودھ پلاتی ہے یا اور دوسرے کام کرتی ہے تو صرف بچے کے پیٹ میں ماں کے دودھ کے قطرے نہیں جا رہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کا تقویٰ بھی جا رہا ہے، اور اگر وہ بے دین ہے تو وہ بھی جا رہا ہے، وہ پھر بچہ بھی بے دین ہو۔ تو جب تک ماں کی تربیت نہیں ہوگی، اب ماں کو تو آنے سے آپ نے روک دیا، یعنی جو ہماری آبادی کا آدھا حصہ ہے پورے معاشرے کے اندر، وہ عورتیں تو گھر میں بیٹھی، ان کو پتہ ہی نہیں کچھ الف بے کیا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ تو اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو نسل پیدا ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ماں نے موبائل ہاتھ میں دیا ہوا ہے، موبائل چلا رہی ہے تو بچہ بھی موبائل چلا رہا ہے۔ اچھا اب تو ماں خود دے دیتی ہے، لو بیٹا موبائل کھیلو، میری جان چھوڑو، مجھے کام کر لو، میں گھر کے کام کر رہی ہوں، تم موبائل لے لو، اس کے اندر لگے رہو، میری جان چھوڑو۔ اب بچہ اس کے اندر کیا دیکھ رہا ہے، کیا اس کے اندر غلط چیزیں ہیں، کیا خراب چیزیں ہیں، کیا گندی چیزیں ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، چاہے وہ موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیا میں یہ طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو باہر لوگ رہتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں، یورپ کے اندر دنیا میں یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی چیز آتی ہے نا تو وہاں کے لوگ پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس میں اچھی چیز کیا ہے، اس میں بری چیز کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچے کا ذہن بناتے ہیں کہ بیٹا یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم نے اس موبائل میں اسکول کا کام کرنا ہے خالی، بس یہ ادھر نہیں جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، بس یہ سیدھے راستے پہ جانا ہے۔ تو وہ پہلے بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں اس کے نقصان کیا ہے، اور جو موبائل ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں اس کے نقصان کیا ہے، پھر وہ بچے کے ہاتھ میں مشینری دیتے ہیں۔ ہمارا کیا، ہمارا کوئی بھی ٹیکنالوجی آ جائے بس پتہ ہی نہیں، وہ دے دیا اس کو، اب وہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ تو بچہ میں بتا رہا ہوں نا، بڑے بھی یہی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو
میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ سیر روزہ پہ جا رہا ہے، 40 دن کے لیے جا رہا ہے، 3 مہینے کے 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، اس کی وہ تو اپنی تو اصلاح کر رہا ہے، وہ جو گھر میں باقی 6 بیوی اور بچے ہیں نا، ان کی اصلاح نہیں کر رہا، اسی کہ وہ کہیں جا ہی نہیں رہی۔ بھائی وہ کہیں جائے، بات سنیں، نصیحت سنیں تو ان کے اثر ہو، ان کی زندگی بدلے، ان کے اندر جو ہے وہ انقلاب آئے۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے جو دیکھا ہوگا ازواج مطہرات اور صحابیات، تاریخ بڑی پڑی ہماری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، اس کے بعد جب خلفائے راشدین تھے ان کے پاس جاتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، صحابہ آتے تھے ازواج مطہرات کے پاس مسائل پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ بس وہ آپ جو ہے وہ تو خاتون ہے لہٰذا میں آپ سے مل نہیں سکتا، نہیں، صحابہ جاتے تھے، جا کے مسائل پوچھتے۔ دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے واضح کر دیتا ہوں، سورہ نور آپ اٹھا کے پڑھ لیں، سورہ احزاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں، ہم نے دین کو نا مسخ کر دیا، جو دین جس طرح تھا نا ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، عائشہ بگاڑ دیا۔ سورہ نور کے اندر یہ ہے کہ عورت اگر بغیر زینت کے، یعنی اگر اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا، سرخی پاؤڈر نہیں لگایا ہوا، بغیر زینت کے وہ چہرہ کھول سکتی ہے۔ کہیں کوئی مجبور عورت ہے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، میرے سامنے ابھی کئی واقعات ہیں، 25 سال کی عورتیں بیوہ ہو گئی، اچھا بچے ہیں، آج کل ہمارے یہاں رواج ہے بھائی اس لڑکی کے بچے آپ اپنے پاس رکھیں تب میں شادی کروں گا لڑکی سے، بچے نہیں لوں گا۔ وہ بھائی کیوں نہیں لوں؟ جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، جو بیوی کو دے گا وہ بچوں کو نہیں دے گا۔ تو اب یہ میں اصل بات جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں، اب یہ عورت ہو گئی مجبور، اب ماں باپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنی ہے نا، ماں باپ پریشان ہیں، یار ہم تو پہلے 6 آدمی تھے، اب یہ بچی گھر آ کے بیٹھ گئے، ہم اس کو کہاں سے کھلائیں اس کے بچوں کو؟ تو اب لازمی بات ہے لڑکی جاب کے لیے گھر سے نکلے گی نا۔ ہاں جو آپ کا جسم ہے وہ آپ چھپائے، جو شریعت نے آپ کو ستر بتایا وہ آپ چھپائے، لیکن ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یہ آپ اگر میک اپ نہیں کیا ہوا، زینت نہیں ہے تو کھول سکتے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے عورتوں کے لیے واعظ کے، نصیحت کے، تبلیغ پہ بھی تو جاتی ہیں نا عورتیں، ابھی بھی جاتی ہیں، مدارس کے اندر جو علماء کرام ہیں وہاں پہ عورتوں کی جماعتیں جاتی ہیں۔ تو میرا مقصد یہ کہ اگر ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اور عورتوں کے اندر دین پہنچانا ہے تو ہمیں جس طرح یہ علماء کرام جماعتیں نکالنا ہے عورتوں کی اور اس کی، ہمیں ان کو مواقع زیادہ فراہم کرنے ہوں گے کہ یہ وعظ و نصیحت سنیں، تبلیغ کے اندر جائے، اور پھر وہ جو بچے ہیں، جو ایک پوری نسل ہے، اس کی اصلاح کرے، اس کی تربیت کرے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا سیرت جو خلفائے راشدین کی ہے وہ یہی ہے۔ اس وقت میں نے آیت تلاوت کی سورہ نصر کی، یہ سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کریم کے اندر نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے، اس کے بعد پھر کوئی سورت نازل نہیں۔ اچھا، قرآن کریم کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک، وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سب سے آخری آیت۔ سب سے پہلی آیت کون سی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی؟ وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الذی
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیت نازل ہوئی. لیکن پوری جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ ہے سورہ فاتحہ. تو یہ دو چیزیں الگ ہیں. جو آیتوں کے ٹکڑے نازل ہوئے اس کے اندر پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے. پوری مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح جو آخری آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور آخری صورت یہ جو آج میں نے پڑھی تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ کب نازل ہوئی؟ جب مکہ فتح ہو گیا، مدینے کی ریاست قائم ہو گئی اور دین اسلام عرب سے نکل کر اور سارے دنیا کے اندر پھیل گیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آ جائے اذا، یہ لفظ شرط ہے. اذا جاء جب آ جائے کیا چیز؟ نصرت، اللہ کی مدد، نصر اللہ والفتح، اور آپ کو فتح حاصل ہو جائے. جب آپ کا غلبہ ہو گیا، آپ نے مکہ فتح کر لیا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی ریاست جو تھی وہ آپ کے آس پاس وہ مکے کی تھی جہاں آپ کی مخالفت تھی. تو پھر آپ کیا کریں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے، گروہ کے گروہ وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو. جب یہ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر کیا کریں آپ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، پاک صاف ہے، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں. اب تسبیح کیا بیان کریں؟ تسبیح کوئی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. درود شریف ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے، اللہ اکبر کی تسبیح ہے، سبحان اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ کی تسبیح ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، صبح شام، صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، عشاء پڑھی، اب کہیں کوئی کام کر رہے، کہیں جا رہے، کہیں بیٹھے ہوئے، بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معمول تھا آپ کا ہر وقت 24 گھنٹے. اب آپ دیکھیں، اچھا انسان اگر تھوڑا سا سوچے نا، ابھی مجھے کوئی کہہ دے کہ بھائی طاہر صاحب آپ میرا نام لیتے رہا کرو، جتنی دفعہ نام لو گے اتنے روپے آپ کو، میں تو کوئی لمحہ جانے نہیں دوں گا کہ مجھے پیسے مل رہے. ہر وقت اس کے نام کی تسبیح پڑھوں. عمر ہے تو میں پڑھوں عمر 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 عمر، بھائی جتنی دفعہ اس کا نام ہوا اتنے پیسے ملیں گے. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ ہمیں مل کیا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. جہاں ہمیں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے زیادہ اجر سے شروع ہوتی ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح کی ضرورت ہے، ویسے پڑھتے رہے، کوئی ضروری. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تسبیح ہونی چاہیے تو پڑھیں، 100 دانے کی تسبیح.
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح لے لی آپ نے، بھائی میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں، کبھی اللہ نے آپ کو گن کے رزق دیے؟ بے حساب دے رہے ہیں، ہم حساب لگا کے پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے حساب کتاب کر رہے ہیں کہ ہم 100 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ، 200 مرتبہ پڑھیں گے 300، اللہ بے حساب لے رہے ہیں صبح سے شام تک، ہم حساب لگا رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، ذرا سوچے آپ، ہم اور آپ تو سوچے کہ ہم کدھر جائیں، اور چونکہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تو کیا ہے، پھر اللہ ہمیں دے بھی نہیں رہے۔ جیسے ہم عمر نہیں پڑھ رہے تو عمر ہمیں پیسے تھوڑی دے گا، ہم ذکر نہیں کر رہے اللہ کا تو اللہ ہمیں رزق نہیں دے رہا، ہمارا رزق کم ہو رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا، جہاں بھی بیٹھے الحمدللہ 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 الحمدللہ، ان کا معمول یہ تھا، ہر وقت الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا الحمدللہ الحمدللہ، ہر وقت چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کہتے۔ اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ غلط فہمی کے اندر بہت سارے لوگ سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں بولے والے وہ شکار ہوتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کے لیے آپ کو وضو شرط نہیں ہے، لیکن وضو کتنی بڑی چیز ہے آپ کو پتہ ہے، یہ وضو کتنی اہم چیز ہے۔ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میرے پاس دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، بے حساب پیسہ آ جائے، دولت آ جائے۔ اب سنیں آپ، وظیفہ پوچھا ہے، اب ہمارے پاس آتے ہیں لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب کوئی ایسا تسبیح بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے، مہنگائی پریشانی میں رزق بڑھ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وظیفہ بتایا؟ کہنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت وضو سے رہو۔ اب مجھے بتائیں کیا جا رہا ہے اس میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بس وضو سے رہو، ادھر وضو ٹوٹے ادھر وضو کر لو۔ اچھا اب ہمیں پریشانی یہ ہوتی ہے، کون بیٹھے اور کہتے ہیں ہاتھ دھوئے کلی کرے، اتنا لمبا وضو کرے ہر آدھا کو 3۔ اچھا آپ 3 دفعہ نہیں دھو سکتے نا؟ قرآن کریم کیا کرے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ایک دفعہ دھو دو چہرہ، ایک دفعہ دھو دو بس، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور یہ جو کونی ہے یہاں تک ایک دفعہ دھو دو ہاتھ، وامسحوا برؤوسکم، اور ایک دفعہ جو ہے وہ سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور یہ جو گٹا ہے نا ٹکنے یہاں سے ایک دفعہ۔ چلے آپ 3 دفعہ نہیں دھو سکتے نا بھائی، یہ 4 چیزیں ایک دفعہ دھو لے، وضو ہو گیا۔ فتویٰ لے لے کہیں سے بھی آ، قرآن کی آیت پڑھ کے بتا وضو ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ تسبیح پڑھنے کے لیے آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آپ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ ہاں وضو کی اہمیت میں نے بتا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، رزق میں اضافہ چاہیے، یہاں وضو ٹوٹ گئے ادھر وضو کرو، دیکھو تمہارا رزق کیسا بڑھتا ہے۔ اس میں کیا جا رہا ہے؟ ابھی بھی تو گرمی ہو رہی ہے نا، جون جولائی میں کیسی گرمی ہو رہی ہے، ہر وقت ہم نل کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، میں خود اپنا بتا رہا ہوں، ہر وقت نہا رہے ہیں، اتنی گرمی ہو رہی ہے، ادھر نہاؤ ادھر پسینہ، ادھر نہاؤ ادھر پسینہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ وضو کر لو، چلو یہ 4 چیزیں دھو لو، تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یعنی ہمارا رزق بڑھے گا، بچے وضو سے ہوں گے بچے کا رزق بڑھے گا، بیوی وضو سے ہوگی گھر والے وضو سے ہوں گے ان کا رزق بڑھے گا، ماں باپ وضو سے ہوں گے ان کا رزق بڑھے گا۔ یعنی کتنی بڑی دولت ہے۔ آج ہم روزہ لو رہے ہیں مہنگائی کا، اور مولوی صاحب سے وظیفہ پوچھ رہے ہیں رزق پڑھنے کا، وہ بھائی یہ کر لو، کتنا آسان سفر۔ تیسری چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابوبکر کا سبحان اللہ، حضرت عمر کا الحمدللہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا الہ الا اللہ۔
یہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر گنتی. اللہ نے تو حساب کتاب نہیں کہ ایک تسبیح پڑھ لی سو نہیں, بغیر حساب. اللہ نے تو بغیر حساب دے رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس کو شارٹ کر لیں, اب اس کو شارٹ کر لیں. میں یہ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا فسبح بحمدی ربک واستغفر, تم میری تسبیح بیان کرو, تحمید بیان کرو اور استغفار. اب آپ اس کو شارٹ کر لیں, یہی تیسرا کلمہ ہے. اب اس کو آپ شارٹ کر لیں. یہ ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آسان. اور چھوٹا کر سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ پڑھ کوئی سی بھی تسبیح پڑھ, اللہ کی تعریف بیان کرے. ہمیں تو اللہ کی تعریف بیان کرنی بھی نہیں آتی. بڑے بڑے عالم آج جو ہے بیان کرتے ہیں مولانا صاحب دعا کرا, اب دعا کرانا پتہ ہی نہیں بھائی دعا کا طریقہ کیا. آپ کو آتی ہے دعا مانگنا؟ دعا کا طریقہ یہ بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف بیان کریں. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں مانگتے ہیں پہلے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے. اللہ کی تعریف بیان کریں, یا تو سورہ فاتحہ اس میں اللہ کی تعریف وہ آپ پڑھ لیں, یا مختصر پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء والمرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ آپ نے پڑھ لی, دیکھیں میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں, دعا مانگنے سے پہلے جب آپ نے یہ پڑھ لیا پہلے اللہ کی تعریف, اس کے بعد درود, اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اے اللہ میں سیاہ کار بدکار میرے گناہوں کی بات کر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. اگر تم نے میرے اوپر رحم نہیں کیا, مجھے معاف نہیں فرمایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو میں گھاٹا پانے والوں کو چھوڑ دوں. کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, میں گھاٹا پانے والا ہوں. جب آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کرا دی بس اول تو یہی کافی ہے, یہی کافی ہے کہ ہماری معافی ہو جائے. جب معافی ہو جائے گی ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ خود سکتے. لیکن اس کے بعد پھر آپ مانگے جاتے ہیں, جو آپ کی ضروریات ہیں وہ مانگیں. مختصر مانگنا چاہے ایک دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں آخرت کی بھی دعا آ گئی اور اس میں دنیا کی بھی دعا آ گئی. ایک صحابی تھے, انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا تو مانگتا نہیں آخرت مانگتا. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ سے دنیا بھی مانگو اور اللہ سے آخرت بھی مانگو, وہ تمہیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی تمہاری اچھی کر دے گا. تو یہ دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ مختصر تصویر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت ہے آپ کا, آپ کو کیا تاکید کی جا رہی ہے؟ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں, اور آپ کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین. ذو النورین, دو نور والی شخصیت. کیا ہے دو نور والی؟ آپ کا دو جہاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں. آج کوئی بڑی شخصیت ہو, اس کے میرے دو چار ایسے جاننے والے ان کا رشتہ ہوا ہے وہاں مولانا تقی عثمانی صاحب. اب وہ جب محفل پہ بیٹھتے میرے بیٹے کا نکاح تو مولانا تقی عثمانی کی نوازی صاحب. جب بیٹے میرا نکاح جو ہے وہ تو مولانا تقی عثمانی. یعنی ہم فخر کرتے ہیں نا کہ یار اتنی بڑے شخصیت, اتنے بڑے عالم ان کے ہمارے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ,
اور جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی، جتنی بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، اور کیا اس سے بڑا مرتبہ ہوتا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ سخی تھے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے لٹیے ڈوب گئی ہیں، کس سے پڑھائی کا حاکم چاہیے. بھائی ہمارے یہاں جو اسلامی تاریخ میں شخصیات ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، دولت خرچ کی ہے، اپنے خزانے لٹائے، ان کا تو ذکر کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا تھی؟ ادھر جو ہے مسلمانوں کے لیے پانی نہیں ہے، یہودی نے کنویں پہ قبضہ کیا ہے، بھئی یہ کنواں خریدو، کتنے درہم کا ہے؟ اتنے درہم کا ہے، یہ کنواں خریدنا دے دی. غلام کو چھڑانا ہے، غلام کو چھڑایا، پیسے نہیں دے. جنگ اور غزوات جب ضرورت پڑی کتنا پیسہ چاہیے؟ سارا پیسہ لا کے. یہ حضرت عثمان غنی میں یہ بتا رہا ہوں، آج ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ ہو 1 روپیہ نہیں دیتے، جیب سے 1 روپیہ نہیں دیتے. حضرت عثمان غنی کیا ہے؟ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو صحابہ کی سیرت ہے اس کے اندر جو ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی ہے، ہر موقع پر مال خرچ کیا. فضیلت کیا ملی؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کے ساتھ کچھ ٹریجڈی ہو گئی، مشکلات ہو گئی خلافت کے وقت میں، جب آپ کو خلافت ملی. بس میں آگے یہ بات کہہ کے ختم کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، انتڑیاں جو ہے وہ باہر آ گئی اور خون جو ہے وہ رک دے رہا ہے. اسی حالت میں آپ کی شہادت. جب شہادت ہو گئی 1 محرم الحرام کو، تو اب کوئی آدمی کسی کے باپ کا مرڈر کرتے فطری طور پر غصہ تو آئے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی، وہ غصے میں پتہ چل جائے، تحقیقات کر رہے کون ہے، کس نے مارا، معلومات کرنا. کسی نے یہ بتایا کہ فلانا آدمی ہے، اس کے ہاتھ کے اندر میں نے وہ خنجر دیکھا، جس خنجر سے حضرت عمر کو قتل کیا گیا. بس حضرت عبداللہ ابن عمر اس زمانے میں یہ ٹیٹی تو تھی، یہ خنجر اور یہ تلواریں ہوتی تھیں. گئے جا کے تلوار نکالی اور جا کے اس آدمی کو قتل کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں معاملہ بڑا سنگین ہے، جذبات ہے، باپ کا قتل ہوا ہے تو قتل کر دیا انہوں نے، اور جبکہ یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہاتھ میں اس کے خنجر طلب کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کر دیا. آپ نے قانون کو ہاتھ میں کیسے دیا؟ آپ آتے ہیں عدالت کے اندر، آتے ہیں عدالت فیصلہ کرتے، شریعت اسلامیہ شرعی عدالت فیصلہ کرتے، وہ سزا دیتے. آپ کے ہاتھ میں مقدمہ چلا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جان کے بدلے جان. حضرت عبداللہ ابن عمر کے خلاف فیصلہ ہوا. فیصلہ کون دے رہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اچھا اب آپ دیکھیں، میں یہ بتا رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کیا، مشکل کیا ہوا. جو پہلے دن سے ابھی انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، امیر المومنین کی سیٹ کے اوپر آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارثوں سے پوچھا کہ بھئی تمہیں اگر دیت دے دی جائے، پیسے تمہیں دے دیے جائیں تو پھر تمہیں ان کو چھوڑ دو. فیملی غریب تھی، انہوں نے بولا یار بندہ تو ویسے بھی گیا جان سے، کچھ پیسے آ جائیں گے، تھوڑا گھر ور چل جائے گا تو تھوڑا یہ کہ کچھ ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ دے دیں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر بیعت ادا کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے باپ کو چھوڑ کے گئے ہو تو میں دوں بیچ دیتے جگہ بھی نہیں. میں کہاں سے دوں پیسہ, اتنے پیسے نہیں میرے پاس, بیچ دے. یعنی آپ سوچے گا آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, قوم مشکل میں اور مشکل کشا محل میں, جو ہمارے لیڈر ہے وہ محلات میں رہ رہے اور جو ہم ہیں وہ گرمی میں سڑ رہے مر رہے. قوم کس طرح مر رہی, 16 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کیا. اور حضرت عمر فاروق جن کی ریاست اتنی بڑی تھی, حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو ملا کر 8 گنا اتنی بڑی زمین, اتنی بڑی ریاست تھی اب ہندوستان پاکستان کے 8 گنا. اور ان کا ہاتھ کیا ہے, عبداللہ ابن عمر کہہ رہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, میں دے دوں. اچھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجبور ہے, چلو یہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں ادھار, تم دیا تھا. انہوں نے دیا تھا بھائی معاش ہو گئی. انہوں نے بولا انہوں نے تو قاتل کو بچا لیا. وہ جو خارجی پہلے انہوں نے یہ فطرہ پیدا کیا کہ انہوں نے قاتل کو جو ہے چھوٹ دے, انہوں نے قاتل کو بچا, انہوں نے نہیں بچایا. انہوں نے تو اپنا فیصلہ ہو گیا, وہاں قدم مقرر ہو گئی, دیت قائم ہو گئی. اب بھائی ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا آدمی ہے میرا قریبی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وقت ضرورت میں دے دیتے. تو حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت دے دی. لیکن بس یہی ان کے لیے بوالی جان ہو گیا. پہلے دن سے جو ہے وہ مخالفت شروع ہو گئی اور یہ خارجی جو تھے یہ پیچھے لگ گئے. میں یہ بتا رہا تھا یہ ہمارے حضرت عمر, حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ہے ہمارے لیے نمونہ, یہ ہے ان کی یہ زندگی ہے. خود کروڑ پتی ہے اور اپنے پاس پیسہ نہیں, پیسہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. ان کی سیرت کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں لو لگانا ہوگا, تب ہمارے حالات بدلیں گے. ایسے نہیں بدلے آپ کتنے لڑ لیں آپس میں ایک دوسرے سے, اپنے اوپر والوں سے, کچھ نہیں ہوگا. کب جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع کریں گے, اطاعت کریں گے, اس وقت ہمارے حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ اور آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.